آج ہمارا سیلف اویئرنیس کے متعلق لاسٹ سیشن ہے۔ ہم تفصیل میں جو سیلف ایجوکیشن ہے اس پہ بات کر چکے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے تقریباً سارے اسپیکٹس جو انٹرنیشنل لٹریچر میں پبلش ہو چکے ہیں، جو ریسرچ رپورٹس تھیں، جو سائنٹیفک اسٹڈیز تھیں، کہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ صحیح انداز میں اپنے موجود اندر جو طاقت ہے، پوٹینشیل ہے، صلاحیتیں ہیں، ان سے واقف ہو سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج لاسٹ سیشن میں پہلے ہم بات کریں گے جو رکاوٹیں ہیں ان صلاحیتوں کے استعمال کرنے میں ہمیں پیش آتی ہیں۔ تھامس نیلے نے تھامس نیلے نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ جن غریب ترین اور ناکام لوگوں پر اس نے تحقیق کی تھی، تھامس نیلے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طرح دنیا بھر میں اس نے 25 سال ریسرچ کی، اور ان میں سے 99% لوگ ایسے تھے جو الزام تراش تھے۔ ان کے پاس اپنے حالات، اپنی ناکامیوں، اپنی غربت کا کوئی نہ کوئی بہانہ تھا اور جواز تھا، اور انہوں نے اپنی ناکامی اور اپنی غربت کا سبب اپنے علاوہ کسی دوسرے کو قرار دیا۔ کسی نے ملکی حالات، کسی نے غریب والدین، کسی نے اعلیٰ تعلیم کی کمی، تو کسی نے خدا تک کو کہہ دیا کہ اس وجہ سے میری قسمت خراب تھی، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہاں پر آج ہم ان چند ذہنی رکاوٹوں کا ذکر کریں گے اور ان کی تردید کریں گے جو اس مائنڈ سیٹ کی جن کا سہارا لے کر انسانوں کی اکثریت اپنی زندگی بدلنے سے قاصر ہے اور ناکام ہے۔ I hope I am audible to everyone. اوکے جی، تو پہلا مائنڈ سیٹ جو میں نے جانا، سمجھا اور پڑھا مختلف کتابوں میں، وہ تھا غیر معمولی ذہانت۔ دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ملتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، ترقی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، وہ پیدائشی طور پر خدا داد صلاحیتوں اور ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں اور انہیں خدا نے بڑے بڑے کاموں کے لیے باقاعدہ انتخاب کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے سیمینارز میں جب امام ابو یوسف، امام شافی جیسے بڑے بڑے سارے دیگر ناموں کو ڈسکس کرتا ہوں تو مجھ پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کے منتخب لوگ تھے، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن جب میں ان کی ذاتی محنت، ان کی ناکامیوں، ان کے برے حالات کے خلاف ان کی جو ثابت قدمی تھی اور ان کی شدید تڑپ تھی اپنے مقاصد اچیو کرنے میں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی سمجھ لیں گے ڈٹھائی پر قائم رہتے ہیں، لیکن یہ ایک سراسر غلط تصور ہے۔ معاشرہ میں موجود جو مطالعہ کا بحران کہہ لیں، ریسرچ کی کمی اور کامیابی کے علم سے نا علمی کی وجہ سے ایسے تصورات ہمارے معاشرے میں پھیلتے ہیں۔ جو کچھ ماحول سے سیکھا اسے اپنا لیا۔ تو ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی تاریخ کے بڑے بڑے لیڈرز، کامیاب ترین انسان، بڑے بڑے علماء، مشائخ، عظیم فاتح، سبھی کے سبے معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ ان میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں تھی جو کہ کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ یہ ہم ذہانتوں میں بات کر چکے ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی بھی ایسی غیر معمولی صفت نہیں تھی یا غیر مرئی قوت ان کے اندر نہیں تھی جس سے دوسرے انسان پیدائشی طور پر یا کسی علاقائی خامی کی وجہ سے محروم رہتے ہوں۔ وہ معمولی ذہانت کے مالک تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سارے لوگ۔ تو منزا ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے۔ منزا یہ ساری دنیا سے ذہین ترین اور اعلیٰ ترین آئی کیو کے حامل افراد کو اپنا ممبر بناتی ہے۔ اب عام تصور یہ کہ جتنا آئی کیو ہائی ہوگا اتنا زیادہ وہ بندہ جینیس ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ تو اس منزا کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے۔ یہ امریکہ بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ تو دنیا بھر میں اس کی برانچیں ہیں۔ لوگوں کی ذہانت اور آئی کیو کی جانچ پڑتال کا ان کا ایک بڑا مستند طریقہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل نیو یارک میں انہوں نے اپنے ممبرز میں سب سے زیادہ ذہین اور آئی کیو رکھنے والے شخص کو جاننے کے لیے کچھ تجربات کیے۔
کہ جانے کہ ہمارے کے جتنے جو ممبرز ہیں سب کا بڑا ہائی آئی کیو ہے، تو ان ہمارے ممبرز میں سب سے زیادہ ہائیسٹ آئی کیو کون رکھتا ہے؟ تو نیو یارک کے تمام ممبرز پر تجربات اور ٹیسٹوں کے بعد جس شخص کو ذہین ترین اور سب سے بڑے آئی کیو کا حامل قرار دیا گیا، اس کے بارے میں جاننے سے پتہ چلا کہ وہ شخص نیو یارک کے ایک معمولی اور غریب حصہ میں رہتا ہے اور وہ ایک ڈور مین ہے۔ سب سے ذہین انسان ایک معمولی چپراسی ہے۔ پاکستان میں بھی ان کے کافی ممبرز ہیں اور ان میں کوئی بھی ایک ایسا ممبر نہیں ہے جو ہائیسٹ آئی کیو رکھنے کے باوجود بہت بڑی کامیابی جس نے حاصل کی ہو۔ جبکہ دوسری طرف وہ پاکستانی شہری جنہوں نے معمولی درجے سے زندگی کا آغاز کیا بڑی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں، بشمول ڈاکٹر عبدالقدیر خان، مولانا مودودی، چودھری شفیع وغیرہ نے خود اعتراف کیے ہیں کہ وہ کوئی غیر معمولی انسان نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے پوٹینشیل کو انلیش کیا اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔